الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بزرگان محترم اور برادران عزیز، شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور شعبان کا مہینہ تمہید ہے رمضان کی، مقدمہ ہے رمضان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا چاند دیکھنے کا جتنا اہتمام کرتے تھے دوسرے مہینوں کے چاند دیکھنے کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ تو آپ پہلے سے میں عرض کر چکا ہوں کہ جب رجب کا چاند دیکھتے تھے دعا فرماتے تھے کہ اللہم بلغنا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے برکت دے دیجئے رجب میں، رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں۔ تو رجب کا مہینہ بھی برکتوں والا ہے، شعبان کا مہینہ بھی اور زیادہ برکتوں والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ شعبان کے مہینے میں آپ سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، نفلی روزے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ رکھتے تھے، اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں۔ باقی مہینوں میں تو یہ تھا کہ مہینے کے درمیان میں 3 دن کے روزے رکھ لیے یا آخر کے 3 دن کے روزے رکھ لیے، لیکن شعبان میں آپ سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ صحابیات کا معمول بھی یہی تھا، امہات المومنین کا۔ اور میں نے پچھلے جمعہ کو عرض کیا تھا کہ رمضان آ رہا ہے نیا، اس رمضان سے پہلے اس کی تیاری میں سے ایک یہ بھی ہے کہ روزے اگر ہمارے ذمے پچھلے باقی ہیں جو رکھے نہیں گئے تھے، مردوں کے ذمے ہوں یا عورتوں کے، وہ رمضان آنے سے پہلے ان کو نمٹا لیں۔ کچھ نہیں پتا کب پیغام آ جائے گا اللہ کی طرف سے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ چلو ابھی نہیں، رمضان کے بعد رکھ لیں گے، مگر کچھ نہیں پتا رمضان کے بعد کا وقت ملے گا بھی یا نہیں ملے گا، کچھ نہیں پتا۔ موت تو آ کر رہے گی، 1 سیکنڈ آگے یا پیچھے نہیں ہوتی۔ جو جگہ اور جو وقت، جو لمحہ موت کے لیے مقرر ہے اس سے آگے پیچھے ممکن نہیں۔ کچھ پھر وہ ملک الموت نوجوان کو نہیں دیکھتا، عمر کو نہیں دیکھتا کہ بوڑھا کون ہے، جوان کون ہے، بچہ کون ہے، وہ تو اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے کہ حکم کس کا ہے، تو وہ تو اپنا کام کر کے چھوڑتا ہے۔ اس واسطے قبل اس کے کہ نیا رمضان شروع ہو، پچھلے رمضان کے حسابات کو بے باک کر لیا جائے۔
خواتین کے ذمے عام طور سے روزے زیادہ رہ جاتے ہیں، ان کے شرعی عذر کی وجہ سے رمضان میں وہ روزے نہیں رکھتی۔ اس کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ رمضان کے فوراً بعد ہی، عید کے بعد روزے رکھ لیے جائیں، لیکن اگر نہیں رکھے ہیں تو اب رمضان سے پہلے روزے رکھ لیے جائیں، اس کا اہتمام کر لیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں عام طور سے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کا سال رمضان سے شمار کرتے ہیں۔ اصل طریقہ تو زکوٰۃ کا یہ ہے، زکوٰۃ کا سال شروع ہونے کا، کہ جب کبھی سب سے پہلی مرتبہ آپ کی ملکیت میں اتنا مال آ جاتا جس سے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس تاریخ سے آپ کا زکوٰۃ کا سال شروع ہوتا ہے، اور جب اس سے ایک دن پہلے آ کر ختم ہو جائے گا، پھر نیا سال شروع ہو جائے گا۔ لیکن بہت سے لوگوں کو یہ تاریخ یاد نہیں رہتی کہ ہماری ملکیت میں کس تاریخ میں اتنا مال سب سے پہلے آیا تھا جس سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو وہ رمضان کی پہلی تاریخ سے کر لیتے ہیں۔ ایسا بھی کر لیا جائے، لیکن احتیاطاً کچھ زکوٰۃ زیادہ بھی دے دی جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پچھلے دنوں میں آپ پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہو۔ نیا سال سے شروع ہوتا ہے تو آپ پہلی رمضان کو آپ دیکھ لیجیے، بہت سے لوگ پہلی رمضان کو حساب کرتے ہیں، تو جن کو اپنی تاریخیں یاد نہیں ہیں وہ پہلی رمضان سے اپنا حساب کو رکھیں، تو پہلی رمضان سے زکوٰۃ کا سال شروع ہوگا۔ نیا سال شروع ہونے سے پہلے اپنی پچھلی زکوٰۃ کا حساب بے باک کر دیا جائے۔ بعض لوگ زکوٰۃ کا حساب نہیں کرتے، ایسے ہی اندازے سے دیتے رہتے ہیں، اس میں کبھی زکوٰۃ کی نیت کرتے کبھی نہیں بھی کرتے، اور سوچتے ہیں کہ ہم نے بس دے دیا، بہت سارا دے دیا، اور بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو شاید اس سے بھی زیادہ دے دیا ہوگا جتنی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ مگر زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ نیت ہو، اور دوسری یہ کہ حساب ہونا چاہیے۔ حساب میں اندازے میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ غلطی ہو گئی تو پکڑ میں آ جائیں گے۔ زکوٰۃ کا مال، اگر میں نے شاید پیچھے بھی عرض کیا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ ما خالطت الزکوٰۃ مالا الا اہلکتہ، زکوٰۃ جس مال میں مل جاتی ہے اس کو برباد کر کے چھوڑتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کے دو صورتیں ہوتی ہیں اس کی۔ زکوٰۃ دوسرے مال میں مل جائے، حلال مال میں مل جائے، ایک یہ کہ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی اور کسی نے وہ ادا نہیں کی، تو اب وہ زکوٰۃ شامل ہو گئی اس کے باقی مال میں، اب اس باقی مال کو برباد کرے گی۔ وہ برباد کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں کہ یہ تو مال ہی برباد ہو جائے گا، یا مال رہے گا مگر اس کا فائدہ ختم ہو جائے گا، راحت نہیں ملے گی، بیماریاں آ جائیں گی، مقدمہ بازیاں کھڑی ہو جائیں گی، دشمنیاں کھڑی ہو جائیں گی، مصیبتیں آ جائیں گی، جو مقصد تھا پیسے کا وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو زکوٰۃ جس مال میں مل جاتی ہے اس کو برباد کر کے چھوڑتی ہے۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی پر زکوٰۃ فرض ہوئی اور اس نے ادا نہیں کی، باقی مال کے ساتھ وہ ملی رہی، تو اس باقی مال کو بھی برباد کرے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہے، اتنا مال اس کے پاس ہے کہ اس کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، مستحق نہیں ہے، اس نے زکوٰۃ لے لی، تو یہ زکوٰۃ اس نے جو لی حرام لی ہے اس نے۔ یہ جب مال باقی مال میں ملے گی اس کو برباد کرے گی، طرح طرح کی مصیبتیں آئیں گی، وبال آئیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، اللہ پناہ میں رکھے، کئی نسلوں تک ان کی مصیبتیں اب تک چل رہی ہیں، نسلوں در نسلوں میں چل رہی ہیں مصیبتیں، جو زکوٰۃ کا مال لیتے تھے اور مستحق نہیں تھے زکوٰۃ کے،
ان کی نسلوں میں مصیبتیں چل رہی ہیں، ایسی ہولناک مصیبتیں کہ تصور سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ مصیبت کے بدترین موت کے جتنے طریقے آدمی سوچ سکتا ہے وہ سب ان کے اس خاندان میں موجود ہیں، تقریباً وہ سارے دیکھے۔ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بیوہ جو ہے وہ بھی اسی خاندان کی ہے، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، اس بیوہ کے اوپر کیا گزرے گی؟ ماں ہے، بیٹا کا خیال کرے یا شوہر کا خیال کرے؟ اور پھر بیٹے نے بھی خودکشی کر لی۔ ایک واقعہ نہیں ہے، کتنے واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ ایسی مصیبتیں آتی ہیں تو زکوٰۃ کا حساب کرنا نہایت ضروری ہے۔ تھوڑا مال بھی اگر رہ گیا تو خطرناک ہے، تو حساب کرنا چاہیے۔ ہر سال کا باقاعدہ حساب رہنا چاہیے ہر مسلمان کے پاس۔ یہ دیکھے کہ مثلا اس کا زکوٰۃ کا حساب کرتا ہے وہ یکم رمضان کو، تو یکم رمضان کو وہ دیکھے کہ آج کی تاریخ میں میری ملکیت میں بینک بیلنس کتنا ہے، سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، اور اگر کوئی مال تجارت ہے تو وہ کتنا ہے۔ مال تجارت میں کارخانوں کی پیداوار بھی شامل ہے اور را میٹیریل بھی شامل ہے، تو ان سب کی میزان لگا کر مجموعہ نکال کے اس کا 2.5% ادا کر دے۔ 2.5% ادا کرنے کا کیا مطلب ہے کہ 100 میں سے 2.5 روپے، 1000 میں سے 25 روپے، ہر 1000 میں سے 25 روپے ادا کر دے اور نکال کے الگ رکھ لے۔ اب اچھے سے اچھے جگہ پر دیکھے کہ جو زیادہ مستحق ہے اس کو دے۔ اپنے رشتہ داروں میں جو زیادہ مستحق ہوں، رشتہ داروں میں دینے میں اور زیادہ ثواب ہے، ڈبل ثواب ہے۔ اگر رشتہ داروں میں کوئی مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کو دینے میں دوہرا ثواب ہے، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور دوسرے اپنے صلہ رحمی کا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا۔ صلہ رحمی بہت بڑا فریضہ ہے شریعت کا، بہت بڑا فریضہ ہے، جو اس سے بہت لوگ غافل رہتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تو رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق زکوٰۃ ہے تو ان کی مدد کی جائے اس طریقے سے کہ ان کو بتائیں نہیں کہ زکوٰۃ ہے، کسی بھی نام سے دے دیں، ہدیہ کے نام سے دے دیں، عیدی کے نام سے دے دیں، افطاری کے نام سے دے دیں، کسی بھی یا ایسے ہی دے دیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، اس کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بارشیں روک دیتا ہے، بارشیں روک دیتا ہے۔ اللہ پناہ میں رکھے۔ آج کل ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، کراچی میں بارشیں نہیں ہو رہی، سندھ میں بارشیں نہیں ہو رہی، نہ ہونے کے برابر ہیں، اور بعض جگہوں پر جو ہو رہی ہے تو اس سے نقصانات پہنچ رہے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام فرمایا جائے، اس کا احتیاط کی جائے۔ اور دوسری بات ایک اور بھی ہے، وہ یہ کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے ہیں مغفرت کے، رحمتوں کے، بخششوں کے، لیکن یاد رکھیے بندوں کے حقوق روزوں سے معاف نہیں ہوتے، نفلی نمازوں اور تلاوت اور تسبیحات سے معاف نہیں ہوتے، وہ تو حقوق ادا کرنے ہی سے ہوتے ہیں۔ 5 گناہ بتلائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 5 کبیرہ گناہ، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، کہ 5 بڑے بڑے گناہ ایسے کہ ان کا ہر ایک کا عذاب بھی معین ہے اور دنیا میں آتا ہے، آخرت میں آئے گا ہی، دنیا میں بھی آتا ہے۔ ایک تو یہی کہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ بارشیں روک دیتا ہے، اور دوسرا یہ
کہ ناپ تول میں کمی کرے۔ قرآن کریم میں پوری ایک سورت نازل کی ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ پیسے پورے لے لیے، مال پورا نہیں دیا۔ اور میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مفسرین نے لکھا ہے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر معارف القرآن میں لکھا کہ یہی صورتحال ملازم اور مالک کے درمیان ہے۔ ملازم تنخواہ دیتا ہے، ملازم تنخواہ لیتا ہے، کس بات کی تنخواہ لیتا ہے؟ اپنے وقت اور محنت کی، کہ اپنا وقت پورا لگائے گا، محنت بھی پوری لگائے گا۔ اگر پیسے پورے، تنخواہ پوری لے لی، وقت پورا نہ لگایا، کام پورا نہ کیا، وقت کے باوجود، طاقت کے باوجود، وہ بھی ناپ تول میں کمی کرنے والوں میں شامل ہے۔ تو یہ کام چوری، اس کو دوسرے الفاظ میں تعبیر کر دیجیے کام چوری، کہ آدمی دہاڑی پوری لے لے، مزدور ڈیوٹی پوری نہ دے، ملازم اپنی تنخواہ پوری لے لے، ڈیوٹی پوری نہ دے۔ آج یہ عذاب ہمارے پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ بیوروکریسی ہمارے سرکاری دفاتر میں جا کر دیکھیے کیا حال ہو رہا ہے۔ تنخواہیں پوری لیتے ہیں اور نیچے سے لے کر اوپر تک چل رہا ہے معاملہ، بہت اوپر تک جا رہا ہے، سب سے اوپر تک جا رہا ہے پاکستان میں سرکاری اداروں میں، کہ مراعات اور سہولتیں پوری بلکہ ڈبل اور اپنی فرائض کی ادائیگی میں انتہائی درجے کی غفلت اور کوتاہی اور سستی، اس کا یہ عذاب آ رہا ہے۔ تو اللہ رسول قرآن کریم میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ان کی صفت یہ بیان کی، جب یہ ناپ کے کوئی چیز دیتے ہیں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب ناپ کر کوئی چیز لیتے ہیں تو یستوفون، تو پوری لینا چاہتے ہیں، ہمیں پوری ملے۔ دیکھتے رہتے ہیں وزن، ترازو کو بھی دیکھتے رہتے ہیں، ناپ کو بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ پورا دیا نہیں دیا۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ وَوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دوسرے کو ناپ کے دیتے ہیں یا وزن کرتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں، دھوکہ بازی کرتے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر مذمت کی گئی ہے ان کی، اور مذمت میں ان کی دو باتیں بیان کی گئی۔ ایک یہ کہ یہ اپنی جس چیز کے پیسے دیے ہیں وہ پوری وصول کرتے ہیں، دوسرے یہ کہ جس چیز کے پیسے دیے ہیں، لیے ہیں، تو اس کی پوری نہیں دیتے۔ سوال یہ کہ پہلا جو عمل ہے اس میں تو کوئی گناہ کی بات نہیں، آدمی نے پیسے دیے پورا لے، اس میں تو کوئی گناہ کی بات نہیں، مگر یہاں پر مذمت کے موقع پر ان کو بھی ذکر کیا گیا کہ جب یہ لیتے ہیں تول کر ناپ کر تو پورا لینا چاہتے ہیں۔ میں نے اس پر بہت غور کیا، اور مفسر کے کلام سے بھی تائید ہی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ اس کو ان کی حماقت کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ حماقت میں مبتلا ہیں۔ جب آدمی ناپ تول میں کمی کرے گا دوسروں کو دینے میں، کبھی اس کو ناپ تول میں کمی پوری نہیں ملے گی، کیونکہ جس معاشرے میں ناپ تول میں کمی کا رواج ہو جائے تو ہر ایک ڈنڈی مارے گا۔ دودھ والا بیچارہ بدنام ہے ہمارے یہاں کہ دودھ میں پانی ملاتا ہے، بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ پانی میں دودھ ملاتا ہے بیچارہ، مگر بدنام تو دودھ والا ہو گیا۔
لیکن یہ ناپ تول میں کمی پورے معاشرے میں چل رہی نہیں چل رہی. یہ دودھ والا جب گوشت لینے جائے گا قصائی کے پاس تو قصائی اس کی کھال اتارے گا، ہڈیاں دے گا وزن کر کے، گوشت کی بجائے چھیچڑے اور ہڈی دے دے گا، ایک آدھ بوٹی بھی ڈال دے گا. اور جب یہ قصائی کپڑا خریدنے جائے گا تو ناپنے والا اپنی مہارت دکھائے گا، اور جب کپڑا بیچنے والا ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو وہ اپنی تجربات دکھائے گا، اور جب ڈاکٹر ٹیسٹ وغیرہ کے لیے جائے گا تو وہ اس کے کمال دکھائے گا. اور یہ سب کے سب جب سرکاری دفتر میں جائیں گے تو وہاں کچھ اور ہی کمالات دیکھیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی کو حق نہیں ملے گا. اگر توجہ کی جائے جس معاشرے میں ناپ تول میں کمی ہوتی ہے جیسا کہ ہمارے ہاں ہو رہی ہے، تو در حقیقت دیکھا جائے تو جیب کتروں کی لائن لگی ہوئی ہے. اگلا اپنے اگلے کی جیب کاٹ رہا ہے، اس سے پچھلا اس کی جیب کاٹ رہا ہے، اس سے پچھلا اس کی جیب کاٹ رہا ہے، اس سے پچھلا اس کی جیب کاٹ رہا ہے، سب کی جیب کٹ رہی ہے. اور ہر ایک خوش ہے کاٹنے والا کہ میں نے اتنے پیسے کما لیے، جتنے کمائے تو اس سے زیادہ دوسرے نے نکال لیے. تو قرآن نے جو کہا کہ یہ لوگ ایسی حماقت میں مبتلا ہیں، قرآن نے تو یہ کہا کہ یہ لوگ جب لیتے ہیں ناپ تول کر تو پوری لینا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب ایک یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک حماقت ہے پرلے درجے کی. جس معاشرے کے اندر ناپ تول میں کمی کا رواج ہوگا وہاں کبھی کسی کو ناپ تول میں کمی کسی کو ملے ہی نہیں، کسی کو حق نہیں ملے گا. اور اللہ اکبر، ناپ تول میں کمی کی ایک تو یہ کہ بربادی. حدیث میں آتا ہے کہ ویلن کے ایک معنی تفسیر میں یہ بھی آئے ہیں کہ جہنم کی ایک وادی ہے گہرائی میں، اتنی گہری وادی ہے کہ اگر اوپر سے پتھر پھینکا جائے جہنم کے اوپر کنارے سے تو 40 سال بعد وہ پتھر نیچے پہنچے گا. اتنی گہری وادی ہے جہاں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو ڈالا جائے گا. اللہ پناہ میں رکھے. اور حدیث میں فرمایا اس کا ایک عذاب یہ ہے جو دنیا میں آتا ہے کہ قحط آ جاتا ہے، زندگی مشکل ہو جاتی ہے، حکمران ظالم ہو جاتے ہیں. یہ سب کچھ ہمارے یہاں ہو رہا ہے. قحط کا کیا مطلب ہے کہ ضرورت کی چیزیں نہ ملیں یا مہنگی ملیں یا مشکل سے ملیں، زندگی مشکل ہو جائے، مشکلات ہوں، طرح طرح کی مشکلات ہوں، رہنے میں، سہنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، کاروبار میں. یہ ظالموں کے حکمرانوں ظالم ہو جائیں، وہ ظلم کریں. آج ہم ان تینوں عذابوں میں گرفتار ہیں. ہمارے ہاں قحط سالی پانی کی تو ہے ہی، اور مشکل زندگی بھی ہے. زندگی جس سے پوچھو کوئی آدمی آپ کو نہیں ملے گا یہ کہے میں بالکل خوش ہوں، اشار بشار ہوں. کوئی بیماری کا ذکر کرے گا، کوئی کسی اور پریشانی کا ذکر کرے گا، کسی اور پریشانی کا ذکر کرے گا. یہاں الحمدللہ تاجر حضرات بھی موجود ہوتے ہیں، گاہک بھی موجود ہوتے ہیں ہماری اس مسجد میں، کارخانے دار بھی موجود ہوتے ہیں، ان کے مزدور بھی موجود ہوتے ہیں، ان کے ملازمت کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں. اس بات کا سوچیں کہ کارخانے دار سے مزدور اور ملازم جس چیز کی تنخواہ اور دہاڑی لے رہا ہے، اجرت لے رہا ہے، وہ کام اس نے پورا دیانتداری سے کیا ہے یا نہیں. اور کارخانے دار اس کو وہ پورا معاہدے ملازمت کے طور پر اس کی جتنی دہاڑی اور اجرت بنتی ہے پوری دے بھی رہا ہے یا نہیں. اگر نہیں دے رہا، یہ نہیں دے رہا یا وہ نہیں دے رہے، تو یہ سب کے سب اس کا خطاب میں قرآن کریم کا ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے عذاب ہے. رمضان آ رہا ہے، الحمدللہ رمضان کے فضائل آپ نے بہت سنے ہوں گے اور سنیں گے، بڑے فضائل ہیں بلا شبہ، مگر یاد رکھیے یہ بندوں کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے. مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہمارے کارخانے داروں
ہمارے اللہ پناہ میں رکھ کے خدا کرے ایسے یہ اطلاع صحیح نہ ہو کہ بعض کارخانہ دار حضرات مزدوروں سے ان کو اجرت تو کم دیتے ہیں اور رسید زیادہ کی وصول کر لیتے ہیں۔ معاہدے ملازمت کے طور پر جتنی تنخواہ بنتی ہے تنخواہ اتنی پوری نہیں دیتے۔ حکومت نے مقرر کی بجٹ کے موقع پر کہ مزدور کی کم سے کم تنخواہ اتنی ہوگی، اور معاہدہ ملازمت یہ بات شامل ہے کہ حکومت کی طرف سے جو اجرت مقرر ہوگی کم از کم اتنی ضرور دی جائے گی، مگر کارخانے دار میرے علم میں لائے گئے کہ نہیں دیتے، اللہ ماشاءاللہ دیتے ہوں گے، اللہ والے دیتے بھی ہوں گے، مگر بہتوں کے بارے میں ہم نے سنا کہ نہیں دیتے۔ خدا نخواستہ اگر ایسا صحیح ہے تو بہت خطرناک بات ہے۔ اور اگر کوئی مزدور اپنی ڈیوٹی پوری نہیں دے رہا، ملازم اپنی ڈیوٹی پوری نہیں دے رہا، تو وہ بھی ایسا ہی مجرم ہے۔ رمضان آ رہا ہے، یاد رکھیے کہ روزوں سے یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، نفلوں سے، تراویح سے، تلاوت سے گناہ معاف نہیں ہوں گے، عزم کر لیجئے۔ اور میرا ایک بات میں آپ سے عرض کروں، میرا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، اب میری عمر 80 سال سے زیادہ ہے الحمدللہ، میں نے دنیا بہت دیکھی ہے، بہت لوگوں کو دیکھا ہے، اور پھر میرا کام چونکہ فتویٰ وغیرہ کا ہے تو اس واسطے تمام معاشرے کے لوگ مجھ سے ملتے بھی ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو حرام کمائی والے ہوتے ہیں ان کو چین نہیں ملتا، ان کو عزت نہیں ملتی، راحت نہیں ملتی، خوشیاں نہیں ملتی، روپیہ بہت مل جاتا ہے، لیکن ایسا روپیہ لے کر کیا کرے جس سے راحت نہ ملے، صحت نہ ملے، خوشیاں نہ ملے، عزت نہ ملے۔ بعض لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے مل جاتی ہیں یہ چیزیں، لیکن پھر اس کا کچھ نہ کچھ وبال بعد میں آ ہی جاتا ہے، ہم نے دیکھا ہی اس کے خلاف۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا آدمی ہے تو پھر یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہ اور زیادہ خوفناک عذاب کے لیے تیار ہو رہا ہے، کیونکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے دنیا میں اس کو چھوٹ دے دیتے ہیں تاکہ آخرت میں اس کو پکڑے، لیکن عام طور سے یہ کافروں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن خدا کرے کہ کسی مسلمان کے ساتھ یہ نہ ہو۔ اس کا انتظار نہ کیجئے۔ آپ سوچیں گے کہ بھئی ہم اگر پورا دے دیں گے معاہدے ملازمت کے مطابق ساری تنخواہ دے دیں گے پوری تنخواہ تو اتنے کروڑ روپے ہم پر لازم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کروڑ روپے لازم ہو جائیں گے، لیکن اربوں روپے جو اللہ نے آپ کو دے رکھے ہیں ان کے اندر برکت اسی سے پیدا ہوگی، اور ان سے عزت تمہیں اسی طرح ملے گی۔ اور یاد رکھیے کہ حق حلال کمانے، حلال ادا کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی، لیکن یاد رکھیے نفلی صدقہ بعد کی چیز ہے، سب سے پہلے چیز ہے فریضہ۔ جس طرح زکوٰۃ فرض ہے اس سے بھی زیادہ اہمیت کے ساتھ فرض ہے بندوں کے حقوق، ملازموں کے تنخواہیں، ان کی اجرتیں، اور ملازمین اور مزدوروں پر اپنے مالک کی ڈیوٹی اور کارخانے کی ڈیوٹی پوری کی پوری دینا، یہ ان کے ذمہ فریضہ ہے، نماز کی طرح کا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فریضے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں جو گرفتار ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، میں نے عرض کیا تھا نا کہ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے قحط آتے ہیں، زندگی مشکل ہو جاتی ہے، حکمران ظالم ہو جاتے ہیں۔ آج حکمران ظالم حکمرانوں کا تسلط ہمارے اوپر ہے، سارے اخبارات اور میڈیا بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو بھائی میری بہت دل سوزی کے ساتھ درخواست ہے کہ رمضان سے پہلے ان چیزوں کی تیاری کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے بات کا خلاصہ عرض کر دوں، اور وہ یہ کہ اپنے ذمے کے جو روزے باقی ہوں پہلے کہ وہ پورے کر لیے جائیں، زکوٰۃ کوئی باقی ہو وہ پوری کر لی جائے، اور دوسروں کے بندوں کے حقوق جو واجب ہیں ہمارے ذمے ان کی ادائیگی میں کمی نہ کی جائے، ناپ تول میں کمی، کام چوری نہ کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔